أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے. جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو. جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو. جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پروردگار عالم نے انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے. اپنے اپنے زمانے میں آئے، اپنے اپنے دور میں آئے. جب رب نے چاہا کسی نبی کو تاج نبوت اڑا کر دنیا میں بھیج دیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جو 1.25 لاکھ انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ہم سب کو سچا مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں۔ ہمارا ان تمام نبیوں پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برحق نبی۔ کوئی آدمی کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، حسن و جمال عطا فرمایا، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، لیکن پروردگار عالم نے جو جمالات، جو کمالات، جو معجزات، جو عظمتیں اللہ کے آخری اور اللہ کے حبیب اور محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائی، وہ اللہ نے کسی اور نبی کو عظمتیں نہیں عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اور نبیوں کو عظمت نہیں ملی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی امام الانبیاء کو تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا۔ جب اعلیٰ بنایا تو عظمتیں بھی اعلیٰ عطا فرمائی۔ تمام نبی حسین، تمام نبی عظیم، تمام نبی کریم، تمام نبی شریف، تمام نبی شجاع، اللہ نے سب نبیوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن اللہ نے جو عظمتیں اور نبیوں کو دی ان عظمتوں میں لاکھوں مرتبہ اضافہ کر کے وہ تمام عظمتیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرما دی۔ وہ کس طرح سے؟ اگر تمام نبی حسین تھے تو اللہ نے ہمارے نبی کو احسن بنایا۔ اگر تمام نبیوں کو اللہ نے جمیل بنایا تو اللہ نے ہمارے نبی کو اجمل بنایا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو شریف بنایا تو ہمارے نبی کو اشرف بنایا۔ تمام نبیوں کو کریم بنایا تو ہمارے نبی کو اکرم بنایا۔ تمام نبیوں کو عظیم بنایا تو ہمارے نبی کو اعظم بنایا۔ تمام نبیوں کو شجاع بہادر بنایا تو اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے بڑا بہادر یعنی اشجاع بنایا۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ فرق کیا ہے؟ حسین بن جائے یا احسن بن جائے، جمیل بن جائے یا اجمل بن جائے، کریم بن جائے یا اکرم بن جائے، شریف بن جائے یا اشرف بن جائے، شجاع بن جائے یا اشجاع بن جائے، عظمتوں میں فرق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے علماء کی بڑی عظمتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دین والے لوگ، علماء لوگ جو ہیں، حضور نے ان کی بڑی عظمت ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک عظمت یہ ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں، ایک غیر عالم جو عالم کوئی نہیں، یہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، درود پاک پڑھے، فرمایا ایک عام آدمی کا ساری رات عبادت کرنا اور عالم کا رات کو سو جانا، اس عالم کا سونا اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ عام آدمی کوئی سوئے گا اس لیے کہ صبح اٹھ کے مزدوری پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، کاروبار سنبھالنا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ عام سونے والے کی نیت دنیا کی ہے،
اس عالم کی نیت یہ ہے کہ نیند پوری کروں گا، صبح بیدار ہوں گا، قرآن کے لفظوں میں دریا میں غوطہ مار کے سمندر میں سے علم کے نئے موتی نکالوں گا۔ میں نے جو یہ بات عرض کر دی کہ رب کائنات نے تمام نبیوں کو حسین بنایا، ہمارے نبی کو آسن بنایا، تمام نبیوں کو جمیل بنایا، ہمارے نبی کو اجمل بنایا، تمام نبیوں کو شریف بنایا، ہمارے نبی کو اشرف بنایا، تمام نبیوں کو عظیم بنایا، ہمارے نبی کو اعظم بنایا۔ یہ فرق کیا ہے؟ مولانا اجمل خان لاہور والے رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ کسی جمال کو، جس کو اللہ نے جمال عطا فرما دیا اسے اپنے جمال پہ ناز ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کو، جس نبی کو اپنے جمال پہ ناز ہو اسے جمیل کہا جاتا ہے، اور جمال خود جس پہ ناز کرے اسے اجمل کہا جاتا ہے۔ جسے شرافت مل گئی، جس نبی کو اپنی شرافت میں ناز ہو، فرمایا اسے شریف کہا جاتا ہے۔ خود شرافت کو ناز ہو کہ میں امام الانبیاء کو مل گئی، انہیں اشرف کہا جاتا ہے۔ عظمتوں پر جسے ناز ہو اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ عظمتوں کو خود جس پر ناز ہو اسے اعظم کہا جاتا ہے۔ شجاعت پر جس کو ناز ہو اسے شجاع کہا جاتا ہے۔ خود بہادری کو، شجاعت کو جس پر ناز ہو اسے اشجع کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں اسی لیے حسن جس کو اپنے حسن پر ناز ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، اور حسن کو جس پر ناز ہو اسے احسن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کوثر نیازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آقا تیرے قدموں کی دھول ہے۔ رب کائنات نے تمام نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، لیکن جو عظمت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اور نبیوں کو اللہ نے جب عظمتیں دی نا، چن چن کے گن گن کے، گنتی کی عظمت، کسی نبی کو اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے اعلیٰ اخلاق عطا فرما دیا، کسی کو اعلیٰ علم عطا فرما دیا، کسی کو علم کی معرفت عطا فرما دی، کسی کو حسن و جمال عطا فرما دیا، کسی کو اللہ نے زہد اور تقوی عطا فرما دیا، کسی کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرما دیا، اللہ نے کسی کو اپنا خلیل بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنا ذبی بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنا صفی بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنا صدیق بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنا کلیم بنا لیا، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنا دیا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے گن گن کر، چن چن کر، گنتی کر کے عظمتیں عطا فرمائی، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، رسولوں کے نبی، پیغمبروں کے نبی، تمام کائنات کے نظام کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ نے ان گنت اور بے شمار عظمتیں عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ کوئی صحابی آئے حضرت علی کی خدمت میں، کہا اے شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ ابھی لڑکے تھے، کھیلتے لڑکے تھے، بچے تھے، اس وقت ایمان آپ نے قبول کیا، امام الانبیاء کے گھر پرورش پائی، تربیت حضور نے فرمائی، آپ جوان ہوئے، جوانی میں بھی حضور کا دیدار کیا، بڑی عظمتیں دیکھی ہوں گی، آج ہمیں ہمارے نبی کی عظمت بتاؤ۔
حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ لوگوں، جانتا تو میں بھی ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا شان اور بلندی عطا فرمائی، جانتا تو ان باتوں کو میں بھی ہوں، لیکن فرمایا کہ لوگوں، کیا ان سے پوچھ کے نہ بتاؤں جنہیں حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو، کیا میں ان سے پوچھ کے نہ بتاؤں کہ اپنے ابا کی عظمت تم بتاؤ، تم نے اور زیادہ اپنے ابا کو قریب سے دیکھا ہے۔ فرمایا جانتا تو میں بھی ہوں۔ جانتے کتنا ہوں گے؟ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ نے علم، حکمت، دانائی، اور جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ہو کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اللہ نے کیا علم عطا فرمایا ہوگا، کیا حکمت، کیا دانائی عطا فرمائی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے اندر ایک مجوسی غلام نے چھرا مار کے پیٹ میں چھرے مارے زخمی کر دیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتیں کٹ گئیں، شدید تکلیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ دور ایک یہودی حکیم رہتا ہے، جراح، طبیب، اس کو لاتا ہوں، شاید وہ کوئی علاج کریں، کوئی مرہم لگائے اور امیر المومنین جلدی ٹھیک ہو جائے۔ دور کہیں تھا، جب لینے کے لیے گئے وہاں پر اس کے پاس پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس کو کہا بھی جلدی کرو، مریض بڑی نازک حالت میں ہے، جلدی کرو۔ وہ کہنے لگا کپڑے بدلوں، تیاری کروں؟ کہا چھوڑو کپڑوں کو، صرف اپنا سامان اٹھاؤ علاج معالجے کا اور چلو۔ اس یہودی کو لے کر کے چلے، پیدل کا زمانہ تھا، سواریاں تو تھی کوئی نہیں۔ جب لے کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، صبح کا ٹائم یعنی سحری کا ٹائم، فجر کا ٹائم ہو گیا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہو گئی، نظر پڑی کہ کھیت میں کچھ بکریاں چر رہی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بکریوں کی طرف غور سے دیکھا، یہودی حکیم اور طبیب اور جراح کو فرمایا، او جراح، او حکیم، تیری مہربانی، تو میرے کہنے پہ چل کے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میرا کہنا تو نے مان لیا، لیکن تیری مہربانی واپس چلا جا، اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ جس مریض کے لیے تجھے بلایا گیا تھا وہ مریض اللہ کے پاس چلا گیا۔ وہ یہودی حکیم اور طبیب حیران ہو گیا، کہنے لگا او علی تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہاں سے کوئی آیا کوئی نہیں، کسی نے بتایا کوئی نہیں، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ جس مریض کے لیے ہم آئے ہیں وہ مریض دنیا سے رخصت ہو گیا، کس چیز سے تمہیں اطلاع مل گئی؟ حضرت علی فرمانے لگے او اللہ والے، وہ سامنے دیکھو وہ کھیت ہے، بکریاں چر رہی ہیں۔ کہا بالکل، اس میں کیا بات ہے؟ فرمایا میں کھیت والے کو بھی جانتا ہوں، بکریوں کے مالک کو بھی جانتا ہوں، کھیت کسی کا، بکریاں کسی کی، یعنی بکریاں کسی اور کی ہیں، کسی اور کے کھیت میں چر رہی ہیں، ناجائز مال کھا رہی ہے، حرام مال کھا رہی ہے، بغیر اجازت کے مال کھا رہی ہے، اپنی ملکیت کا مال کوئی نہیں۔ فرمایا او طبیب، عمر زندہ ہو، بکریاں کسی کے کھیت میں چریں، یہ ممکن کوئی نہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ طبیب کہنے لگا علی ایسے نہیں، پہلے تو علاج کے لیے آیا تھا، شہر جانا تھا، اب تیری بات کی تصدیق کرنے کے لیے جانا پڑے گا، اب دیکھنا پڑے گا کہ تو اپنے بات میں، اپنے قول میں سچا ہے یا نہیں ہے۔
حضرت علی نے فرمایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ جا کر تصدیق کر لو۔ شہر میں مدینہ منورہ میں جب پہنچے، وہاں آ کر حضرت عمر کی جب خدمت میں گئے ہیں، وہاں جا کر پتہ چلا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ یہودی، وہ طبیب، وہ حکیم، وہ جراح کہنے لگا او علی اپنا ہاتھ بلند کرو۔ کہا کیا بات ہوئی؟ وہ حکیم کہنے لگا میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے تیرے نبی پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، جس کے صحابی کی یہ شان ہے، جس کے صحابی کی اتنی بڑی عظمت اور مرتبہ اور مقام ہے، بکریوں کو دیکھ کر اتنی بڑی بات کا پتہ چل جائے۔ جس رب نے امتی کو یہ عظمت عطا فرمائی، اس کے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لوگوں جانتا تو میں بھی ہوں کہ اللہ نے حضور کو کیا مرتبہ، کیا مقام، کیا عظمتیں عطا فرمائی، لیکن اگر تم لوگ کہو تو میں اس سے پوچھ کر بتاتا ہوں جس کو رب کائنات نے بڑی عظمت عطا فرمائی، امام الانبیاء کا جس کو لخت جگر بنا دیا، امام الانبیاء کی شہزادی بنا دیا، سیدۃ النساء اہل الجنہ جس کو بنا دیا، جنت کی عورتوں کی جس کو سردار بنا دیا، امام الانبیاء جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، اگر کہو ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، سیدہ فاطمہ بتلائیں اپنے ابا کی عظمت۔ گئے سوال کیا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں تمہارے ابا کی شان، عظمت، فضیلت۔ فرمایا اے علی پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر بتاؤں گی۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ فرمانے لگی دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کہنے لگے جی میں کیسے گنوں، گنتی ہو نہیں ہو سکتی۔ فرمایا دنیا میں کتنے درختوں کے پتے ہیں؟ کہا معلوم نہیں۔ کہا کہ دنیا میں جو اللہ نے دولت بنائی، اشرفییں بنائی، دینار بنائے، یہ کتنے ہیں؟ کہا کوئی پتہ نہیں۔ زمین کے ذرے کتنے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ کئی سارے سوال کیے۔ حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ کیا بات کرتی ہے، ان چیزوں کی گنتی ممکن کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی یہ تمام کی تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا سامان بتایا۔ جب ان کی گنتی معلوم کوئی نہیں تو اللہ رب العزت نے میرے ابا کی عظمتوں کے بارے میں فرمایا کہ امام الانبیاء کو میں اللہ نے صاحب خلق عظیم بنا دیا۔ فرمایا جب قلیل کی مقدار کو نہیں گنا جا سکتا تو عظیم کی عظمتوں کو کیسے گنا جا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن حسین، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے تمام نبیوں والی عظمتیں بھی حضور کو عطا فرمائی اور ان میں لاکھوں مرتبہ اضافہ کر کے عطا فرمائی۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ اور نبیوں میں سے بھی بعض نبی کو بعض پر میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرما دی، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض کو بعض نبی پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر زیادہ عظمت عطا فرمائی، کسی کو تمام کی تمام انسانیت اور نبیوں کا ابا بنا دیا، ابو البشر بنا دیا، کسی کو آدم ثانی نوح علیہ السلام بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ میں نے تمام کے تمام نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن سے میں اللہ ہم کلام ہوا کرتا تھا، انہیں میں نے اپنا کلیم بنا لیا، اپنے رب سے گفتگو کرنے والا بنا دیا، کلیم اللہ بنا دیا۔ اور لوگوں معمولی بات کوئی نہیں کہ کوئی اعلیٰ درجے کا انسان ہو کر زمین پہ رہنے والا، فرش پہ رہنے والا اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرے، یہ کوئی عام اور معمولی بات کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو کچھ اور نبیوں پر زیادہ عظمت فضیلت عطا فرمائی، معجزات بھی دیے، لیکن ایک خاص یہ مرتبہ دیا کہ کوہ طور پہ آ کر موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہاں جا کر پرانے زمانے میں ٹیلی فون کے بوتھ ہوا کرتے تھے، وہاں جا کر بندہ نمبر ڈائل کرتا تو وہاں کھڑا ہوا آدمی کہیں اور دوسرے سے بات کرتا، آواز سنتا بھی ہے، اپنی آواز پہنچاتا بھی ہے۔ اس انداز میں حضرت موسیٰ کوہ طور کے بوتھ پہ جا کے اللہ کا نمبر ڈائل کرتے، گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ گفتگو ٹیلی فون پہ جب کوئی آدمی کرتا تھا کسی ساتھ کھڑے ہوئے کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی، جب اللہ اپنے کلیم سے گفتگو فرماتے تو کسی اور کو وہ گفتگو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتا تھا۔ رب کائنات نے اور نبیوں کو بھی بعض کو بعض پر عظمت دی، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ ورفعنا بعضهم درجات۔ تمام کے تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ رب کائنات نے نبیوں کو سب کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کو اور زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اپنا کلیم بنا لیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے بھی زیادہ درجے بلند، ان سے بھی زیادہ عظمتیں بلند، ان سے بھی زیادہ مقام اور فضیلت بلند اپنے حبیب نبی کو عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا آقا سب نبیوں کو حسن ملا، آپ کو ملا، سب کو اللہ نے جمیل بنایا، آپ کو اجمل بنایا، سب کو عظمتیں ملی، آپ کو ملی، اللہ نے سب کو رسولوں کو کتابیں دی، آپ کو بھی کتاب عطا فرمائی، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے یوسف کو صدیق اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اس فہرست میں اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، داؤد خلیفۃ اللہ بنے، یوسف صدیق اللہ بن گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے، تو رب کائنات نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا۔ اب صحابہ تو اس کا مطلب سمجھتے تھے، انہیں سمجھ آئی تو مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے حبیب اللہ بنا کر ہمارے نبی کو اور نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو شاید آپ حضرات کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ فرق کیا ہے، صفی اللہ حبیب اللہ، لفظ تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ نوح نجی اللہ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، یہ حبیب اللہ کا جو مقام عطا فرمایا، دیکھنے میں لفظ تو ایک جیسا ہے لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے ملتان شہر میں ایک مرد کلندر آرام فرما ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بیان کر رہے تھے تو نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا شاہ جی موسیٰ تو کلیم اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، ہمارے نبی کیا ہیں؟ فرمایا اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ کہا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق سمجھا دیجئے۔ فرمایا کہ کلیم اللہ بڑی شان والے، کلیم اللہ بڑی عظمتوں والے، اللہ نے جنہیں تاج نبوت اڑھایا ہو، رسالت دی ہو، نبوت دی ہو، اللہ نے شریعت دی ہو، نئی امت دی ہو، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن فرمایا فرق بڑا ہے۔ فرمایا کلیم اللہ وہ ہے کہ جو چیز چاہیے رب سے مانگنی پڑے، اور حبیب اللہ وہ ہے کہ جنہیں رب بن مانگے ان کی جھولیاں بھر دے۔ رب نے بن مانگے جھولیاں بھر دی۔ اور اگر واقعات قرآن و حدیث سے پڑھے جائیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو حقیقت بات ہے اللہ نے عظمتیں دی، اور ایک موقع تو ایسا ہے اللہ نے نئی بھی دی، جواب بھی دے دیا، انکار بھی فرما دیا۔ بہرحال جو عظمتیں ملی مانگنی پڑی۔ ایک مرتبہ رب کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، مولا آپ نے حکم دے دیا کہ بادشاہ کے پاس چلا جاؤں، فرعون کے پاس چلا جاؤں، جا کر کو اس کو دین کی تبلیغ کر دوں، جا کر کے اس کو اللہ کا پیغام سنا دوں۔ مولا مجھے اور زیادہ علم دے دیجئے، میرا سینہ اور زیادہ کھول دیجئے۔ جھولی پھیلا دی، مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرا سینہ کھول دیجئے، مجھے علم عطا فرما دیجئے، مجھے علم عطا فرما دیجئے۔ فرمایا کہ کلیم کی، اللہ کے کلیم کی شان یہ ہے، اللہ سے سینے کی وسعت علم مانگنا پڑا، اللہ نے عطا فرما دیا، لیکن اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے، مانگا بھی کوئی نہیں، دعا بھی نہیں کی، جھولی بھی نہیں پھیلائی، رب کائنات نے بن مانگے ارشاد فرما دیا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب نبی میں نے آپ کا سینہ علم اور حلم سے بھرپور کر دیا۔ اپنی معاونت کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو دعا مانگنی پڑی، مولا میرے بھائی ہارون کو میری کمر مضبوط کرنے کے لیے، میری معاونت کے لیے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے مانگنے پر عطا فرما دیا، لیکن رب کائنات سے اللہ کے حبیب نبی نے مانگا کوئی نہیں، پروردگار عالم نے بن مانگے آپ کی کمر مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے
لیے, آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے بن مانگے رب کائنات نے ابو بکر صدیق عطا فرما دیا, عمر فاروق عطا فرما دیا, عثمان غنی عطا فرما دیا, علی المرتضی عطا فرما دیے, طلحہ دے دیے, زبیر دے دیے, سعد مل گئے, سعید مل گئے, ابو عبیدہ بن جراح مل گئے, رب کائنات نے بلال حبشی دے دیا, اور اب پروردگار عالم نے امام الانبیاء کی حفاظت اور جان نثاری کے لیے 1 2 نہیں 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت عطا فرما دی. نعرہ تکبیر, مولانا قاری بلال حنیف, مولانا قاری حنیف, نعرہ تکبیر. فرمایا کلیم اللہ کی شان یہ ہے, اللہ نے آسمانی کتاب عطا فرمائی, لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ طور پہ آنا پڑے گا, طور پہ آنا پڑے گا, وہاں آؤ گے تو ملے گی, گھر بیٹھے آسمانی کتاب نہیں ملے گی. موسیٰ کو کھڑا ہونا پڑا, موسیٰ کو قدم اٹھانے پڑے, موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ جانا پڑا, پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی. اور جب باری آئی اللہ کے حبیب کی, حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی, رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے میرے حبیب آ جا غار ثور میں آ جا, غار حرا میں آ جا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حرم کعبہ میں آ جا, مسجد نبوی میں آ جا, فلاں پہاڑ پر آ جا, طور سینا پر آ جا. نہیں نہیں, اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی آپ آگے آگے, قرآن آپ کے پیچھے پیچھے, آپ مکہ میں ہوں گے, میں اللہ قرآن مکی بنا کر کے بھیج دوں گا. آپ مدینہ میں ہوں گے, میں اللہ قرآن مدنی بنا کر کے بھیج دوں گا. آپ احد کے پہاڑوں میں ہوں گے, قرآن وہاں آ جائے گا. آپ بدر کے میدان میں ہوں گے, قرآن وہاں آ جائے گا. آپ مسجد نبوی میں, قرآن مسجد نبوی میں. آپ اپنی بہترین جو آپ کو بہت زیادہ محبوب آپ کی زوجہ ہے, اگر آپ اما عائشہ کے حجرے میں ہوں گے, قرآن وہی آ جائے گا. اگر آپ محبت کی بدولت اپنا سر مبارک عائشہ کی گود میں رکھ کر پیڑ لیٹے ہوں گے, قرآن وہی عائشہ کی گود میں نازل ہو جائے گا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تو ایسا آیا, پہلے موقعوں پہ تو مانگنے پہ مل تو گیا, لیکن ایک موقع پر موسیٰ کلیم اللہ ضد کر رہے ہیں, اصرار کر رہے ہیں, اور رب انکار کرتے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیونکہ اللہ کی آواز سنا کرتے تھے, جس کی آواز سنو چہرہ نظر نہ آئے دیکھنے کو جی چاہا کرتا ہے. آج کل تو یہ بات ہے کوئی نہیں, پرانی باتیں, لوگ ریڈیو پہ خبریں سنا کرتے تھے, ریڈیو پہ کسی کی آواز سنا کرتے, جس کی آواز اچھی ہوتی دیکھنے کو جی چاہا کرتا تھا. موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں بھی محبت جاگ اٹھی, جھولی پھیلا دی, ربی ارینی انظر الیک, مولا آواز سنا کرتا ہوں, دل میں جذبہ آ گیا, دل میں اور زیادہ محبت آ گئی. مولا مہربانی فرما, اپنا دیدار عطا فرما دے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم آواز تو تو نے سن لی, لیکن لن ترانی, تو اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا, اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے گا. موسیٰ کلیم اللہ بار بار ضد کر رہے ہیں, بار بار اصرار کر رہے ہیں, اللہ بار بار انکار کر رہے ہیں, اللہ بار بار انکار کر رہے ہیں. لیکن جب باری آئی اللہ کے حبیب نبی کی, مانگا بھی کوئی نہیں, جھولی بھی نہیں پھیلائی, دعا بھی نہیں کی, رب کائنات نے اپنے حبیب نبی کو بن مانگے اپنے عرش پہ بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, ختم نبوت, انبیاء کرام, صحابہ کرام, شہداء کرام.
شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا نوجوان مختصر یوں سمجھ لے کہ کلیم کی شان ہے تو بہت بڑی، لیکن یہ ہے کہ کلیم اصرار کرے، ضد کرے، اصرار کرے، رب انکار کرے. لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، نہیں دیکھ سکو گے. فرمایا او نوجوان بات کو سمجھ لے، کلیم اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن عظمت یہ ہے یہ اصرار کرے، کلیم اللہ ضد کرے، اصرار کرے کہ مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب انکار کرتا چلا جائے. فرمایا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ اللہ کا حبیب مکے میں میٹھی نیند آرام کرے اور رب انتظار کرے. اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، میں نے اللہ نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو درجہ، جو مرتبہ، جو فضیلت میں اللہ نے اپنے حبیب نبی کو عطا فرمائی وہ کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمائی. میں ایک تھوڑا سا موازنہ اور سنانا چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. ایک نبی ہے اللہ نے ان کو عظمت یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے نبی حبیب اللہ. جو عربی سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل دوست کو، حبیب دوست کو. پھر فرق کیا ہوا؟ دوستی میں فرق ہوا کرتا ہے. بعض دوست ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار دے ذرا 50,000 روپے دے، لے لیے. اگلے دن یار ذرا 60 اور دے، لے لیے. اگلے دن 1,00,000 اور دے، لے لیے. اگلے دن کہتا ہے یار گاڑی کی چابی دے، لے لی. محبت جو ہے، دوستی جو ہے، اگلے دن فلاں چیز دے. یعنی بعض سے دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کی محبت میں لیا جاتا ہے، قربانی لی جاتی ہے. اور بعض سے محبت ایسی ہوتی ہے بندہ خود کہتا ہے کہ یار عید آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے تمہارے گھر میں، یہ لے، یہ پیسے ہیں اور چاہیے تو مانگ لینا، یہ لے اور لے، پھر اور بھی مل جائیں گے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. یعنی بعض سے محبت میں لیا جاتا ہے، بعض کو محبت میں دیا جاتا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھیں، محبت دونوں سے ہے. جس سے لیا جا رہا ہے وہاں تھوڑی سی سختی ہے. دل میں کبھی نہ کبھی آتا تو ہوگا نا کہ یار مال بھی لے لیا، گاڑی بھی لے گیا، پنچر کر کے لا کے کھڑی کر دی، یہ چیز یوں تھی یوں کر دی، یوں ہو گیا وہ ہو گیا. جس کو دیا جا رہا ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے وہ دل، محبت کے باوجود دل میں کچھ باتیں آتی ہیں. اور جس کو خود دیا جا رہا ہے یہ لو یہ لو یہ لو، وہ تو خوش ہوتا ہے نا. اور یہ دینے والے کی محبتیں ہوتی ہیں. پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کو حبیب اللہ بنا کر حبیب بنایا، دوست بنایا. خلیل بھی اللہ کا دوست ہے، حبیب بھی اللہ کا دوست ہے. ان میں فرق کیا ہوگا؟ ان میں پھر پتہ کیسے چلے گا کہ عظمت کس کی زیادہ؟ اور لوگوں، خلیل اسے کہتے ہیں جس سے محبت میں لیا جائے، حبیب اسے کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ نچھاور کر دیا جائے.
اللہ رب العزت نے فرمایا اے خلیل تو میرا خلیل ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر دے، تو میرا خلیل ہے، اپنا مال بھی قربان کر دے۔ اللہ نے فرمایا تو خلیل ہے، اپنا گھر بار بھی قربان کر دے، اپنا ملک بھی قربان کر دے، اپنا شہر بھی قربان کر دے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا او میرے خلیل شہر بھی قربان ہو گیا، ملک بھی قربان ہو گیا، پیسہ بھی قربان کر دیا، میں نے تیری اولاد بھی قربان کر دی، ہر چیز تجھ سے لے لی، پیچھے تیری جان باقی ہے۔ او خلیل یہ بھی اپنے دوست کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں جان بھی قربان کر دے، آگ میں گئے پڑے ہیں۔ او لوگوں، خلیل وہ دوست ہے جس سے محبت میں لیا جائے، اور حبیب وہ دوست ہوا کرتا ہے جس کو محبت میں سب کچھ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ میرے حبیب ہیں، آپ سے لینا کوئی نہیں، آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا تو جھولی پھیلا، دست مبارک کو بلند کر، زبان مبارک سے جو جملہ نکالو گے میں اللہ قبول فرماؤں گا، معجزہ بنا دوں گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، گرمی کا موسم ہے، بادل کوئی نہیں، بارش کوئی نہیں، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لے، کنکر لے لیں، وہ کلمہ پڑھیں گے، آپ کی نبوت کی گواہی دیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو، عمر جیسا سخت آدمی آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ فرمایا مانگنا آپ کا کام ہے، جھولی بھرتے جانا میں اللہ کا کام ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ نے تمام نبیوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن جو عظمت اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہاں ایک جملہ بولتا جاؤں، ایک بات سمجھاتا جاؤں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اور نبیوں کو نیچا دکھانا نہیں ہے، تفریق مقصد نہیں ہے، تفضیل مقصد ہے، فضیلت بتانا مقصد ہے۔ جب بندہ کہیں بات کرتا ہے کہ اس کے بیٹے نے ابھی 11 سپارے پڑھے، میرے نے 20 پڑھ لیے، تو کیا 11 والے کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی؟ بتانا مقصود ہے کہ وہ ابھی 11ویں میں ہے اور ہمارا 20ویں میں پہنچ گیا، اس کا 20ویں میں ہمارا 30ویں میں پہنچ گیا، اس کا ابھی پڑھ رہا ہے ہمارا پڑھ کے فارغ ہو گیا، اس کا ابھی قاری بن رہا ہے ہمارا عالم بن گیا۔ جیسے لوگ بتاتے ہیں ابھی اس کا بیٹا ڈاکٹری کا امتحان دیتا پھر رہا ہے، میرا بیٹا تو اب پرانا ڈاکٹر ہے، لاکھوں کماتا ہے، اب وہ جو ابھی امتحان دے رہا ہے اس کی بےزتی کرنا مقصود تھوڑی ہے۔ تو یہ باتیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلانے نبی کو چھوٹا بتا کے اپنے نبی کو بڑا بتا رہے ہیں، فلاں کو یوں کر کے یہ تو بےزتی کر رہے ہیں نبیوں کی۔ نہیں نہیں، اور بھائی اگر جملہ برا نہ لگے، اگر اور نبی کی عظمت تھوڑی ہمارے نبی کی عظمت زیادہ، اگر یہ بےزتی ہے تو ہم نے تو نہیں کی، اللہ نے کی۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میں اللہ جس کو چاہتا ہوں عظمت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں فضیلت دیتا ہوں۔ بعض نبی کو بعض پر عظمت عطا فرمائی اور اپنے حبیب نبی کو تمام نبیوں سے اونچی شان عطا فرمائی۔ اور پھر میں بات وہی کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو چیز عطا فرمائی اعلیٰ عطا فرمائی، جسم اعلیٰ، چہرہ اعلیٰ، زلفیں اعلیٰ، پیشانی اعلیٰ، تمام جسم اعلیٰ، صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ۔ اللہ نے شہر مکہ مدینہ جس میں اطہر کا پسینہ جو چیز عطا فرمائی اعلیٰ عطا فرمائی۔ اللہ نے اگر ہر چیز اعلیٰ دی تو کیا یہ امت اللہ نے حضور کو اعلیٰ نہیں دی ہوگی؟
پروردگار عالم نے ہمیں بھی بڑی عظمت عطا فرمائی. امام الانبیاء کا اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا. اللہ نے حضور کی نسبت سے اس امت کو بھی بڑی عظمت عطا فرمائی. لوگوں اس بات کی قدر کیا کرو, اللہ نے اپنے حبیب نبی کا, عظمتوں والے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا, شان والے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا. آؤ اگلی بات سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں کی امتیں بڑی اعلیٰ, جو ایمان والے تھے وہ بڑے اعلیٰ, لیکن فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن فضیلت ملے گی اسی کو جو فضیلت والے کام کرے گا, فضیلت والی باتیں کرے گا, فضیلت والے اعمال کرے گا, اپنے نبی کی اطاعت کرے گا, اپنے نبی کی فرما برداری کرے گا, اپنے عظمت والے نبی سے محبت کرے گا. دل میں محبت بسائیں. جب دل میں محبت ہوگی جسم پر ظاہر میں بھی نظر آئے گی, باطن میں بھی بسے گی, ظاہر میں بھی نظر آئے گی. پھر اطاعت کا جذبہ بھی آئے گا, فرما برداری کا جذبہ بھی آ جائے گا, پھر سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. آج تو اپنے نبی کی محبت میں 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہو گیا. اگر محبت سچی ہو جائے, 5 کیا ساری زندگی سجدوں میں گزر جائے تو لوگ نمازوں کو تھوڑا سمجھیں گے. آج تو 5 نمازیں بڑی بھاری لگتی ہیں نا جی, کیسے پڑھیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں سچی محبت میرے نبی کی اگر دل میں بساؤ گے, سچی محبت کرو گے تو میں اللہ اپنے حبیب نبی کی زندگی پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان بنا دوں گا. دنیا میں دیکھتے نہیں, کسی دنیا والے کی اگر محبت ہو دل میں تو اس جیسا بننے کو جی بھی چاہتا ہے اور بننا آسان بھی ہو جاتا ہے, اور بلکہ مر مٹنا آسان ہو جاتا ہے. لوگ مر مٹ رہے ہیں بغیر مقصد کے, بغیر کسی چیز کے حصول کے. لوگ لوگوں کے لیے مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں. کاش یہی محبت ہمیں ہمارے اپنے نبی کے متعلق اللہ ہمیں عطا فرما دے تو انشاءاللہ یہ محبت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی, یہ محبت کامرانی کا ذریعہ بن جائے گی. آج جتنے لوگ پارٹیوں کے لیے, اپنے پارٹیوں کے چیئرمینوں کے لیے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہی چیز اللہ نے اپنے حبیب نبی کے لیے مانگی ہے کہ میرے حبیب نبی سے یوں ہی محبت کرو. تم ایک جملہ بھی میرے حبیب نبی کے خلاف برداشت نہ کرنا. ہم اپنے نبی کے خلاف تو برداشت کر جاتے ہیں لیکن اپنی پارٹی کے خلاف برداشت نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا؟ ضلالت ہمارا مقدر بنتی جا رہی. اس لیے لوگوں اپنے نبی کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بساؤ. اس محبت نبی میں, عشق رسول میں اگر اطاعت کرنی پڑے تو کر جاؤ, یہی تو اللہ مانگتے ہیں. اس عشق نبی میں مال قربان کرنا پڑے کر جاؤ, یہ ایمان بن جائے گا, بڑا کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اپنے نبی کی محبت میں شہر قربان کرنا پڑے, ملک قربان کرنا پڑے, زندگی بھی قربان کرنی پڑے کر جاؤ. اللہ رب العزت ایسے آدمی کو جو اپنے نبی کی محبت میں قربان ہو جائے, اللہ ایسے آدمی کو دونوں جہان میں کامیاب کر دیا کرتے ہیں. ایمان والے صاحب ایمان مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی محبت پڑی تو ہوتی ہے لیکن وہ دبی پڑی ہے, ابھی وہ صحیح طرح سے روشن نہیں ہو رہی, چنگاری جل نہیں رہی. جس دن یہ چنگاری جل گئی انشاءاللہ ہم لوگ بھی سچے عاشق بن جائیں گے, سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے. اور لوگوں یہ محبت کی چنگاری جلانے کے لیے کوئی امریکہ سے نہ آئے گا, یورپ
سے نہ آئے گا۔ یہودی عیسائی آ کر ہمیں ہمارے نبی کی محبت نہیں سکھائے گا، کوئی ہندو یا سکھ آ کر، کوئی غیر مسلم آ کر ہمیں ہمارے نبی کی قدر اور عظمت نہیں بتلائے گا۔ ہمیں اپنے نبی کی عظمت مسجد سے، مدرسوں سے، علماء کرام سے خود سیکھنی ہے۔ یہ جو چنگاری بجھی پڑی ہے اسے خود جلانا ہے۔ اور حقیقت بات ہے یہ چنگاری جلتے دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی، لیکن کبھی طلب تو پیدا ہو، طلب تو پیدا ہو، بس طلب پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ چنگاری و محبت کی جلا کر، شعلہ جلا کر ہمارے اوپر اللہ اپنے حبیب نبی کا رنگ چڑھا دے، یہ اس اللہ کا کام۔ ہمیں تو اپنے جذبے پیش کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت مال و دولت کو نہیں دیکھتے، شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دل اور دل کے جذبوں کو دیکھا کرتے ہیں، دل اور دل کے جذبوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جتنے مرضی خرچے کر لے، اپنی زبان سے جتنا مرضی کہتا پھر کہ میں عاشق رسول، میں عاشق رسول۔ صحابہ میں سے کبھی کسی کا جملہ آج تک پڑھا یا سنا کہ صحابہ کہتے پھرتے ہوں کہ میں عاشق رسول؟ نہیں نہیں، صحابہ کو دیکھنے والا کہا کرتا تھا یہ تو اپنے نبی کا پکا دیوانہ ہے، یہ تو اپنے نبی کا سچا دیوانہ ہے۔ ہم لوگ اپنی حالت ایسی بنائیں، اپنی کیفیت ایسی بنائیں، ہمیں دیکھنے والا گواہی دے یہ تو اپنے نبی کا دیوانہ ہے، یہ تو سچا عاشق ہے، یہ تو بڑی محبت کیا کرتا ہے۔ اور لوگوں اپنے نبی کی محبت میں چہرہ نبی جیسا بناؤ، لباس نبی جیسا بناؤ، زندگی نبی جیسی بناؤ، اپنے تمام کے تمام معاملات، کاروبار بھی، سچائی بھی، ناپ تول بھی پورا پورا کر کے اپنا کاروبار بھی نبی جیسی بنا لو، اپنے ججوں کے معاملات بھی، ان کے انصاف بھی نبی جیسے ہو جائیں۔ ہماری کچہرییں، ہمارا تھانہ، ہماری ہر جگہ پر معاملات اگر نبی جیسے ہو جائیں، جج کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کر نبی کی سنت زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، تھانے دار کو تھانے کی کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کرنے سے اپنے نبی کی سنت زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تھانے دار تھانے میں بیٹھ کر جنتی، جج اپنی کچہری میں بیٹھ کر جنتی۔ لیکن یہ باتیں مشکل لگتی ہیں، دل مانتا نہیں، اور میں بھی سمجھ گیا آپ کا دل نہیں مانتا، کیونکہ کسی نے اس بات پہ سبحان اللہ نہیں کہا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دل نہیں مان رہا کہ جج عدالت میں بیٹھ کے جنتی، تھانے دار تھانے میں بیٹھ کے جنتی، وکیل اپنے بلاک میں بیٹھ کے جنتی، دل نہیں مانتا۔ حالانکہ صرف ایک چیز کو بیچ میں لانا ہے، ایمانداری اور سچائی۔ عدل سے کام کریں، ایمانداری اور سچائی۔ وکلاء حضرات کہہ دیتے ہیں کہ سچ بولیں تو کیس ہار جاتے ہیں، فیس نہیں ملتی۔ کچھ ساتھیوں نے یہ جملہ بولا، میں نے ان کو کہا یہ آپ کا تجربہ ہے، جھوٹ سے کاروبار چلانا یہ آپ کا تجربہ ہے، سچ میں نجات ہے یہ میرے اللہ کے حبیب نبی کا تجربہ ہے۔ اللہ کے حبیب نبی، ہمارے نبی کا تجربہ یہ کہتا ہے، فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جھوٹ سے کاروبار چلانا آپ کا تجربہ ہے، سچائی سے کاروبار چلانا اللہ کے حبیب نبی کا تجربہ ہے۔ اب خود موازنہ کر لو، تیرا تجربہ اچھا یا اللہ کے نبی کا تجربہ اچھا؟ اس سے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ جج آج کے بعد کرسی پہ نہ بیٹھے، نیچے بیٹھے، تھانے دار کرسی پہ دفتر میں نہ بیٹھے، باہر روڈ پہ بیٹھے، وکیل صاحب بلاک میں نہ بیٹھے، کہیں
جھونپڑی لگا کے خیمہ لگا، نہیں نہیں، وہی بیرک، وہی عدالت، وہی کرسی، وہی ٹھاٹ باٹ، وہی گاڑی، وہی نوکر، وہی باورچی، وہی بنگلہ، ہر چیز وہی رہے، صرف جملے صحیح کرو، ایمانداری سچائی اپنی عدالتوں کے اندر لے آؤ، یہ عدالت کا کاروبار بھی جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کریں گے بھی سب لوگ؟ یہ تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جو دکاندار ہیں، جن کو میں نے سمجھایا ان کا ہاتھ ابھی بھی نیچے ہے۔ چلو جی، مرضی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما مولا، دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جتنے لوگ مریض ہیں سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ایک بچہ ہے کافی شدید بیمار ہے، اللہ اس بچے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی محمود الحسن صاحب بڑی محبت میں تشریف لاتے ہیں، ایک دو روز پہلے ان کی آنکھ بنی، آپریشن ہوا، اللہ رب العزت حاجی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، انہیں کچھ چوٹ لگ گئی تھی، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ برطانیہ کے ساتھی ہیں حاجی اکرم صاحب، خود بھی اور اہلیہ بھی بیمار رہتی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہی کا پوتا ہے حافظ عادل، پچھلے دنوں بیمار رہے، اللہ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا، سب بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور نمازی بنا، قرآن کا حافظ اور قاری بنا، دین کا داعی بنا۔ اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی حفاظت فرما، طلباء قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ اللہ کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، داخلی خارجی دشمنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ، لوگ باہر کے لوگ سیانے ہو گئے، ہمیں آپس میں لڑوا لڑوا بھڑوا بھڑوا برا حال کر دیا، دوریاں پیدا کر دی جماعتوں کی صورت میں۔ مولا مہربانی فرما، اس ملک کے جو باشندے ہیں، کسی برادری کے ہوں، کسی خاندان کے ہوں، آپس میں محبتیں عطا فرما، ملک میں امن قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ، ایسے لوگ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ہماری اس زمین کو تو پاک فرما دے۔ دن رات جو ہمارے ملک کو توڑنے کی تدبیریں بناتے ہیں، اس ملک کو خراب کرنے کی، اپنی جیبیں بھرنے کی تدبیریں بناتے ہیں، مولا اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ہماری اس پاک سرزمین کو ان کے ناپاک قدموں سے پاک فرما دے۔ مولا، جو بھی ہمارے ملک کی ان غریب عوام کو بے وقوف بنا کر ذلیل کر رہے ہیں، مولا تو انہیں ذلیل فرما، تو انہیں پریشان کر جو اس عوام کو، غریب کو پریشان کرتے ہیں۔ مولا کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو اس غریب عوام کا درد رکھتا ہو، اس غریب عوام کی بھلائی سوچے، اس غریب عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو۔ مولا، اصل تو ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی ہمیں سزا ہے، مولا ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما، مولا ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے بھی صاحب ایمان لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے والدین، آبا و اجداد، دوست رشتہ دار، برادری، مولا سب کی کامل مغفرت فرما۔ بھائی رانا سہیل صاحب ہیں ہمارے محلے دار، ان کی والدہ محترمہ چند روز قبل دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ہمارے ملتان شہر کی علمی بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ عبدالحق مجاہد صاحب،
ان کے جوان بیٹے اسی ہفتے کے اندر اچانک سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ محمد اسرار الحق، اللہ رب العزت اس نوجوان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اس اچانک موت پر یقیناً ان کے والدین، ان کے ورثاء، بہن بھائی، ان کے بچے یقیناً وہ صدمے کی حالت میں ہیں، واقعی شدید صدمے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کئی سارے شہروں اور کئی سارے ملکوں کے ساتھی ہمارے بیانات سنتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مولا جس کی بھی جو پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے چچا وغیرہ نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، نہیں دے رہے، مولا ان کے دل میں رحم ڈال اور اپنی آخرت سنوارنے کی انہیں توفیق عطا فرما، جس کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ بچیاں ہیں قرآن پڑھتی ہیں، یہ انڈیا کی رہنے والی، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو دنیا میں دین میں ترقی اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو قرآن کی قاریہ بنائے، اللہ جتنے لوگ مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی ہیں انڈیا کے ہی مفتی شعیب صاحب، اکثر والد صاحب سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور ابا جی کے نام پر انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا ہوا ہے، اکثر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان کے اس منصوب مدرسے کو مزید ترقی برکتیں عطا فرمائے، مفتی صاحب کی زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔